السلام علیکم جناب والا. آج بات کرنا چاہ رہا تھا ماں باپ کے بارے میں. آج کل فی زمانہ جو ہے نا، ویسا ادب احترام اور ویسی قدر و منزلت ماں باپ کے بارے میں نظر نہیں آتی جیسی آج سے کچھ دہائیاں پہلے تھی. ہو سکتا ہے کوئی تعلیمی فرق ہو یا ٹائم کے ساتھ کوئی چینجنگ آئی ہو، لیکن اس کے باوجود ان کا مقام، ان کی قدر و منزلت، ان کا ادب ایک اپنی جگہ ایک حقیقت ہے. اس کے تمام جتنے تقریباً مذاہب ہیں، آسمانی کتب والے یا دیگر مذاہب جیسے بدھ مذہب ہے، تاؤزم ہے، ہندوازم ہے، ان میں سب میں بدرجہ اتم یہ ماں باپ کی عزت اور احترام کا بہت تذکرہ اور حکم آیا. اور ایون میں تو یہ دیکھتا ہوں کہ ہندوازم میں بہت کھل کے اس پہ بحث کی گئی ہے اور تبصرہ کیا گیا ہے. اور ماتا کا لفظ ایک ایسا لفظ انہوں نے، ان کی اپنی لینگویج ہے لیکن ماتا تمام چیزوں میں، دھرتی ماتا، گو ماتا، ان میں بیسائڈ دا ریلیجن. پھر ماں کی عزت، جو رسپیکٹ جو ہندو مذہب کر رہا ہے نا، پریکٹیکل کر رہا ہے. وہ بچہ صبح جا رہا ہے کام پہ، جو ماں کا یا باپ دونوں کا تابع دار ہے، جب ماں کے پاؤں چھوئے گا، پائے لاگوں ایک وہاں پہ ٹرمنالوجی ہے، لیکن وہ شروع ہی ماں کے پاؤں لگنے سے شروع ہوتی ہے. ماں کے پاؤں چھو کے جائے گا، اور اس کا کنسیپٹ ہے کہ جب میں ماں کے پاؤں چھو کے جاؤں گا تو تمام جگہ مجھے کامیابیاں ملیں گی، مجھے کوئی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا. اور وہ اس میں بہت حد تک کامیاب بھی ہیں. پھر وہ واپس جب آئیں گے، پھر ماں کے قدم چھوئیں گے، ان کی ساری وہ جو رسپیکٹ ہے وہ کریں گے. پھر ہمارے ہاں اسلام میں ہے کہ ماں جی، ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے. اور وہ کسی نے پوچھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، میرے لیے سب سے پہلے قابل احترام کون ہے، کس کا؟ آپ نے فرمایا تیری ماں. پھر پوچھا، پھر تو میری ماں. آپ نے تیسری دفعہ اس نے پوچھا تو پھر آپ نے کہا آپ کی ماں. چوتھی دفعہ پوچھا تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد. یعنی اسٹیپ 3 ماں کی جو کیٹیگری بتائی گئی ہے، اب ماں کے پاؤں کے تلے جنت ہے، یہ نہیں ہے، یہ ایک استعارہ ہے، اشارہ ہے کہ اس کی خدمت میں آپ کو جنت ملے گی. اور جنت جو ہے ایک سمبل ہے ایوارڈ کا. انسان بیسیکلی لالچی ہے. دو ہی چیزیں ہیں انسان کو مجبور کرتی ہیں کوئی نہ کوئی کام کرنے، اچیو کرنے کے لیے. ایک ہے لالچ، دوسرا ہے خوف. اب وہ اللہ کریم تو سب سے بہترین عقلوں کا مالک ہے. وہ فرماتا ہے کہ میں تم یہ کرو گے. اب وہ لانا چاہ رہا ہے ٹریک پہ ہم لوگوں کو، یہ کرو گے تو تمہیں جنت عطا کروں گا. اور جنت میں کیا ہوگا بھائی؟ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی. اس وقت کا جو ٹائم تھا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے مطابق جو تخیل تھا، جو چیزیں اعلیٰ ترین تھیں وہ جنت میں دی جائیں گی. اب بھی وہ اٹریکشن تو ہے، ظاہری بات ہے. آپ کو خود فلی تو جو سب سے بڑی اٹریکشن ہے کہ آپ کو وہاں موت نہیں ہے، انلیمیٹڈ لائف ہے. آپ وہاں پہ موجیں کریں گے، جو خواہش کریں گے. اب خواہش کا غلام ہے انسان، خواہش کے پیچھے دبا ہوا ہے، چاہے وہ چھوٹی خواہش ہے، بڑی ہے، جیسی بھی خواہش ہے. خواہشوں کا غلام کا نام انسان ہے. وہ چلتی جاتی ہیں جب تک اس کا سانس چلتا ہے، خواہشیں چلتی جاتی ہیں. ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے. تو وہ جو خواہشوں کا اینڈ ہے، جو بتایا ہے رب کریم نے، وہ جنت ہے. جو چاہو گے. لیٹا وہ تصور کر رہا ہے کہ میرے منہ میں فلانا فروٹ آ جائے، ویسا فروٹ آ جائے.
اب وہ ایک اور کنسیپٹ آ گیا، کوئی بزرگ بات کر رہے تھے کہ وہ اب وہ کھا انگور رہا ہے اور کہے گا اس کا ذائقہ آم جیسا ہو، تو اس کا ذائقہ آم جیسا ہو گیا. پھر اپوزٹ سیکس کے بارے میں اپیل ہے، تو وہ بھی مرد کو اتنی حوریں ملیں گی. خواتین کے لیے علیحدہ انعامات ہیں. بہرحال اس بحث میں نہیں جانا چاہتا، کیونکہ میں اتنا مذہبی نالج کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہ رہا. خیر، وہ ماں کے بارے میں، تو ماں کی قدر و منزلت اللہ کریم نے بہت زیادہ بتائی ہے. تمام مذاہب، تمام اچھے عاقل لوگ جو ہیں، جن کے بس علم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، ان سب کا بتانا یہی ہے کہ ماں کی قدر کیجیے، ماں سے دعا لیجیے، ماں کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیے، تاکہ یہاں اس دنیا میں بھی آپ کی ساری بہتری ہو، آپ کی ساری بھلائیاں ہوں، اور اس دنیا کے بعد بھی، جہاں سے جانے کے بعد بھی آپ کو اعلیٰ ترین بینیفٹ ملیں گے. پھر دوسرے نمبر پہ آپ کا والد آتا ہے، کیونکہ والد کی مثال ایسے ہے جیسے سورج کی مثال کسی نے دی کہ گو کہ اس کی تپش ہوتی ہے، لیکن جب وہ نہ ہو تو اندھیرا چھا جاتا ہے. اس کا اپنا ایک مقام ہے. قدر کیجیے، یہ آپ کے پاس گفٹ ہیں، پھر نہیں ملیں گے. دو ایسے رشتے ہیں، تمام دنیا کے رشتے آپ اس کو مل جائیں گے، بن جائیں گے. ماں باپ نہیں ملتے، ان کا کوئی نعم البدل نہیں ہے. ان کی قدر کیجیے، ان کے لیے دعا کیجیے اور ان سے دعائیں لیجیے. کام ایسا کر دیجیے کہ وہ کہیں آپ کی خیر ہو، اس کو کامیابیاں ملیں. ویسے بھی دیتے ہیں وہ دعائیں، لیکن آپ کچھ ایسا عمل کر رہے ہیں کہ ان کے دل میں خواہش جاگے دعا کی. خیریں ہوں گی. اللہ تعالیٰ آپ کو کامیابیوں سے نوازے، آپ کے لیے اچھائیاں ہوں، آپ کے لیے اچھے اچھے معاملات ہوں، اچھا دن ہو، خیریں ہوں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.